احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا۔ مٹا دو زور و بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر ثنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی ضیاء ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہوں، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا۔ خدا وند مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے آصف کو احسان ختم نبوت کا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جل لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر آج ہم سب کو جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس اجتماع کے توسل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں آج کے ایک ضروریات دین کے حوالے سے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احادیث ختم نبوت، یعنی کہ حضور کے فراوین کے مطابق ختم نبوت کی اہمیت، حضور کی احادیث کی روشنی میں ختم نبوت کی افادیت، اور جس حوالے سے میرے نبی نے ختم نبوت کو بیان کیا، آج ہر مسلمان ہر ایمان والا ختم نبوت کو اس انداز سے بیان کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ اور تبلیغ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور یہ روح ایمان کے کلمہ اسلام کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت
ایمان کا اساسی حصہ ہے اور ختم نبوت پر پورے دین کا ایک ڈھانچہ قائم ہے۔ ختم نبوت دین متین کے گرد ایک قلعہ ہے، ایک قلعہ سمجھیے، اور پورے دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا جو عقیدہ ہے اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کائنات میں کوئی شخص بھی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا کسی لحاظ سے بھی، خواہ وہ یہ کہے کہ میں ذلی ہوں، خواہ وہ یہ کہے میں بروزی ہوں اور میں غیر تشریع ہوں، جو بھی وہ کہے گا، جب وہ نبوت کا مدعی بنے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اور میرے نبی کی حدیث کے مطابق دجال ہوگا، اور اس سے برات لازم ہے۔ ہر شخص کا جو ایمان والا ہے اس پر لازم ہے کہ اس بندے سے قطع تعلقی کرے اور اعلان برات کرے، اور اس کا رد کرنا ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ قطعی عقیدہ قرآن اور سنت کے سینکڑوں دلائل سے ثابت ہے، اور خاتم النبیین کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہوتا ہے، اور اس کو جہاں قرآن مجید برہان رشید میں تفصیل سے بیان کیا گیا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی بکثرت احادیث صحیحہ اس بارے میں موجود ہے۔ تقریباً 150 احادیث ختم نبوت کے موضوع پر بیان کرتی ہیں، اور بالمعنی ہزاروں ایسی احادیث ہیں جن سے اس عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے، اور ہماری آج کی اس مختصر نشست میں اس عقیدے کو ثابت کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ مختصراً تبصرے کے تحت صرف متن حدیث اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور تھوڑی سی تشریحات کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اس گفتگو کو کھول کے بیان کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم صحیح معنی میں عطا فرمائے۔ بالخصوص آج کا موضوع سنتے وقت یہ بات ذہن میں نشین کر لیں اور کر لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج قرآن و سنت کے مطابق ہم حدیث صحیحہ سے خاتم النبیین اور ختم نبوت کے اس عقیدے کو آپ احباب کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ لطیف حدیث سماعت فرما لیں کہ میرے نبی نے اپنی حدیثیں سننے والے کے بارے میں کیا خوشخبریاں سنائی ہیں، اور کس طرح کے شان سے اس بندے کو نوازا ہے جو میرے نبی کی حدیث سنتا ہے، پھر آگے سناتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ سنیے کیا لطیف لفظ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعدها۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کے صفحہ نمبر 35 پر یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اللہ اس بندے کو خوش رکھے اور وہ قیامت تک خوش رہے کہ جس نے میری حدیث سنی اور سن کر اس کو یاد کر لیا، اور یاد کر کے اس نے پکی اپنے سینے میں محفوظ کر لی، اور محفوظ کر کے پھر اس نے اپنے دل میں ہی نہیں رکھی بلکہ اس نے آگے ٹرانسفر کر دیا، آگے اس کو بیان کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے اس بندے کو قیامت تک یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرا نبی آج دعا کر رہا ہے، قیامت تک تیرے پاس کوئی دکھ نہیں آئے گا، تیرے پاس خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، تو مسکراتا رہے گا اگر حدیث سنے گا اور سن کر اس کو دل میں بٹھائے گا، حفظ کر لے گا، اور پھر آگے ٹرانسفر کرے گا امت مسلمہ کے سامنے بیان کرے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا قیامت تک وہ بندہ خوش رہے گا۔ اس نیت سے حدیث کا متن میں پڑھوں گا اور اس کی ٹرانسلیشن
بھی ساتھ کروں گا تاکہ سمجھ بھی آ جائے اور ماحول بھی معطر ہو جائے۔ یہ وہی الفاظ میں آپ احباب کے سامنے حدیث صحیحہ کی روشنی میں دہرانے لگا ہوں جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ لب جن لبوں کے بارے میں، جس زبان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی زبان اپنی خواہش سے وہ لب ہلتے نہیں ہیں، وہ زبان بولتی نہیں ہے، کب تک؟ جب تک ہماری طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ تو اس لیے ہم اس وقت آپ کے سامنے 30 صحیح حدیثیں ختم نبوت کے حوالے سے بیان کریں گے، اور اس عقیدے کو ہر بندے پر فرض ہے کہ جس طرح دن میں ہم پر 5 وقت نماز فرض ہے، اور سال میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ قربانی واجب ہے، اور اسی طرح آج زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ جس طرح فرض ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی فرض تو دن میں 5 مرتبہ، کوئی سال میں 1 مرتبہ، کوئی سال میں 2 مرتبہ، رمضان کے مہینے سال کے اندر 1 مہینہ ہم پر روزے فرض ہیں، لیکن یاد رکھیے آج جس پر میں 30 حدیثیں آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کا سٹارٹ لے رہا ہوں، یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے اور آج کل سننا بھی واجب بن چکا ہے۔ ہر بچے کو یہ عقیدہ سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور دن کی تختی پر لکھ لینا چاہیے، کیونکہ ہماری قانون جو ہیں دن بدن تبدیل ہو رہے ہیں اور ان میں تردد ہو رہا ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے یہ عقیدہ ختم نبوت 1 مرتبہ فرض نہیں سال میں یا دن میں 5 مرتبہ فرض نہیں، بلکہ ہر سیکنڈ میں یہ ہر بندے پر ہر سیکنڈ میں فرض رہتا ہے، ہر سیکنڈ میں بندہ مومن پر فرض رہتا ہے۔ اگر بندہ اس کی ذمہ داری کو چھوڑ دے تو بندے کا ایمان نکل جاتا ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عقیدے کو اپنے ذہن کے اندر نقش کر لیں، دن کی تختی پر لکھ لیں اور یہ پکا عقیدہ بنا لیں کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا، نہ کوئی بروزی طور پر، نہ ذلی طور پر، نہ غیر شرعی طور پر کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اگر کسی نے دعویٰ کر دیا تو دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرنے والا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی، وہ دعوے کی دلیل طلب کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ دعوے کی دلیل طلب کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس پرفتن دور میں رہتے ہیں کہ جس پرفتن دور کے بارے میں 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمشی کافرا، بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح کافر بن چکا ہوگا، صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ضروریات دین کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے اپنے عقائد کو ٹٹولا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی ریسرچ نہیں کی، اس لیے ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اس حدیث کو بیان کرنے لگا ہوں جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے اپنے زبان سے عقیدہ ختم نبوت دیا۔ سنیے، بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ پہلی حدیث عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں، سن لیجئے میرے نبی نے کیا بیان فرمایا ختم نبوت کے حوالے سے۔ سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3535 اور اسی طرح مسلم کے اندر 2286 حدیث کا نمبر ہے۔ سنیے، میرے نبی نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له یقولون اللہ وضعت هذه اللبنۃ فانلنا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ میرے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ 7773 حدیثوں کے راوی ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا، فرمایا لوگو میری مثال مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا،
گھر بنایا، مکان بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس نے اپنا گھر نہایت خوبصورت بنایا، حسن و جمال کا پیکر بنایا، ہر اینگل سے ہر اعتبار سے اس کو خوبصورت گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، کسی نے کوٹھی تیار کی، نہایت ہی خوبصورت انداز سے اس کی مرمت کی، اس کو تیار کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، صرف سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے جو ایک کونے میں موجود ہے، یعنی یہ پورا گھر تیار کر دیا، اتنا خوبصورت گھر بنا دیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کو چھوڑ دیا کہ ہر بندہ اس پورے گھر کو دیکھتا ہے، اس کوٹھی کو دیکھتا ہے، ساری جگہ وہ کہتا ہے واہ کیا کمال ہے، کتنی خوبصورت کوٹھی ہے، ہر اینٹ کی، ہر دروازے کی، ہر کھڑکی کی، ہر اس مکان کے ہر جز کی، ہر حصے کی تعریف کرتا ہے، فاحسنہ فاجملہ، کہتا ہے کیا بات ہے بنانے والے کی کہ اس کا خالق کون ہے، کتنا خوبصورت بنایا اس نے۔ لیکن جب اس آخری اینٹ، جہاں پر اینٹ لگی ہوئی نہیں ہوتی، خالی جگہ جہاں پہ ایک اینٹ لگتی ہے پورا گھر مکمل تعمیر ہو جایا کرتا ہے، وہ اینٹ والی ایک جگہ جو خالی رہتی ہے، وہاں جب بندہ کوئی جا کر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار باقی سارا گھر بہترین بنا ہوا ہے، خوبصورت ہے، اگر یہ بھی اینٹ لگا دی جاتی تو سونے پہ سہاگا تھا، سونے پہ سہاگا تھا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے پورا محل تیار ہے، پورا گھر تیار ہے، پوری کوٹھی تیار ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کتنا خوبصورت محل ہے، یعنی لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں، چاروں طرف پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پر نگاہ دوڑاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کی ہر طرف کو دیکھ کر، ہر پہلو کو دیکھ کر، ہر سمت کو دیکھ کر، ہر زاویے کو دیکھ کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کونے میں جب آتے ہیں جہاں ابھی ایک اینٹ موجود نہیں ہوتی، ایک سوراخ موجود ہوتا ہے، صرف ایک اینٹ دیوار میں لگی نہیں ہوتی، وہ لوگ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ وضعت هذه اللبنۃ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ ہر بندہ اعتراض کرتا ہے کاش اس جگہ بھی اینٹ لگ جاتی، پورا محل مکمل ہو جاتا، پورا گھر مکمل ہو جاتا، پھر اس محل میں کوئی انگلی اٹھانے کے قابل نہ رہتا، کوئی بندہ اس پر نقص نہ نکالتا، اٹھانے کی کوئی گنجائش نہ بچتی۔ محل تو بڑا خوبصورت ہے مگر اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، رعب بھی ہے، دبدبہ ہے، ہر چیز ہے، کمال ہے، لیکن بڑا چوبن والا محل ہے، بڑا خوبصورت، مگر ایک جگہ آ کے سارے لوگ رک جاتے ہیں، جہاں اس جگہ کا اتنا خوبصورت محل بنا کے خالی کیوں رکھ دیا گیا، اس کو اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ یہاں بھی اینٹ لگا دی جاتی تو اس کا حسن مکمل ہو جاتا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو وہ اینٹ کون سی بچی ہوئی تھی خالی جگہ؟ میرے نبی نے فرمایا فَأَنَّ اللَّبَنَةَ، فرمایا سنو وہ اینٹ میں خود ہوں، وہ اینٹ میں خود ہوں، وہ اینٹ جب لگ جائے گی سمجھو پورا محل تیار ہو جائے گا، پورا محل۔ فرمایا پہلے نبوت کا شانہ تعمیر ہو چکا ہے، اس کا محل تیار ہو چکا ہے، لوگ دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے، اس کے حسن و جمال پر رشک کرتے تھے، مگر ایک جگہ آ کر ٹھہر کر کہتے تھے کاش اس جگہ بھی اینٹ لگ جاتی، مکمل تعمیر ہو جاتی اور یہ بڑا خوبصورت محل ہو جاتا۔ ایک جگہ وہ دیکھ کر سارے رک جاتے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں ان کو کمی محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں اینٹ لگ جاتی تو یہ مکمل ہوتا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو آنا اللبنۃ، وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو پورا کیا ہے اس کو مکمل وہ میں نے کرنا ہے، وہ اینٹ والی جگہ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
فرمایا انل لبنتو، وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو پورا کیا، اس کو مکمل کیا، وہ میں ہوں۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لوگوں سنو میں خاتم النبیین ہوں، اور میں نے نبوت کے اس خوبصورت محل کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب اس سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی اس حدیث سے جو میں نے سیاستہ سے پیش کی، کہ اگرچہ ہر نبی نبوت میں مستقل ہے اور ان کا صرف زمانہ نبوت گزرا پھر دوسرا نبی آ گیا، لیکن صفت نبوت اب بھی برقرار ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ وہ نبی کل عدم ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی نبی نہیں مانے گا، وہ نبی ہیں مگر ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے جو نبوت کا زمانہ ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت قیامت کے دن تشریف لائیں گے وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ وہ بھی آئیں گے تو کہیں گے میں نبی کا امتی ہوں، میں مصطفیٰ کا امتی ہو کر آیا ہوں، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہاں پر وہ سارا بنگلہ اور وہ کاشانہ بنا ہوا ہے، حسن اس میں بہت ہے، مگر پھر بھی ایک جگہ پہ لوگ آ کے رک جاتے ہیں۔ جب ہمارے محبوب کی جلوہ گری ہو گئی تو سنو وہ جگہ بھی پر ہو گئی، اور آپ نے اپنی نبوت کے لحاظ سے اس کام کو مکمل کر دیا، یعنی کہ معاملہ نبوت کا ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے۔ آئیے ذرا دوسری حدیث سنیے، یہ مسلم شریف کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 119 پر روایت موجود ہے۔ دوسری حدیث سنیے، میرے نبی نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی فرماتے فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے سارے نبیوں پر مجھے فضیلت عطا فرما دی ہے۔ 6 چیزوں پر سارے نبیوں سے بڑھ کر مجھے اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرما دی، مجھ پر شرف نازل کیا۔ مطلب کیا؟ وہ 6 صرف مجھ میں ہیں، میرے سوا کسی کو وہ نہیں عطا کی گئی۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے وہ 6 شانیں نہیں عطا کی، وہ 6 شانیں تیرے اور میرے نبی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ وہ 6 شانیں کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت 3 سپارے کے اندر اس کی اس تشریح کو اس انداز میں بھی رب بیان کرتا ہے۔ رب کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رب کہتا ہے سارے رسول رسالت میں برابر ہیں، مگر درجات میں اللہ رب العزت نے کچھ فرق رکھے ہیں۔ تو اس بنیاد پر میرے محبوب فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا کی ہیں۔ یہ چھ آخری حد نہیں، بلکہ اور بھی ایسے فضائل ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، لیکن اس حدیث میں 6 کا عدد موجود ہے۔ سنیے پہلی کیا شان ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ سنیے میرے نبی نے فرمایا اوتیتو جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، مجھے جامع کلمات کا مرکز بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مثال سمجھیے کہ کوئی بندہ اتنی مشکل کلام کرتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دے، الفاظ تھوڑے ہوں، اگر الفاظ کو پھیلایا جائے تو سمندر بن جائے، تفسیریں لکھی جائیں، کئی کتابیں بھر جائیں۔ یہ کمال میرے رب نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ بات میرے نبی چھوٹی سی کرتے ہیں، زبان سے کلمات چھوٹے سے ادا کرتے ہیں، لیکن ان کلمات کا معاملہ
اتنا ہوتا ہے، ان میں اتنی وسعت ہوتی ہے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک وسعت ہوتی ہے. کہ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کو اس معاملے میں یہ امتیازی شان خطابت کے حوالے سے عطا فرمائی کہ جب میرے نبی خطاب کرتے ہیں، انبیاء اپنے وقت کے سب سے بڑے بہترین خطیب ہوتے تھے، چونکہ انہوں نے بجمے کو سمجھانا ہوتا ہے اور سمجھانا ہوتا تھا، اس لیے لوگوں تک بات کو پہنچانا ہوتا ہے. پیغمبر کو، پیغمبر کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا. تو اس لیے اگر زبان صحیح نہ چلتی اور معافی ضمیر صحیح بیان نہ ہوتا، پھر نبوت کی ڈیوٹی پوری نہ ہوتی. اس واسطے تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تکلم کے لحاظ سے نطق کی بہترین صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہیں، لیکن ان سب میں جن کو نرالی خطابت کا منصب عطا فرمایا گیا ہے وہ آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے منفرد انداز میں گفتگو کرنے کا کمال عطا فرمایا ہے، اور میں جامع کلمات بولتا ہوں. میں بولوں تو لفظ تھوڑے ہوتے ہیں مگر ان کے معنی کا سمندر تلاطم میں ہوتا ہے اور دور دور تک ان کے معنی کا سلسلہ پھیل جاتا ہے. میرے رب نے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو کا طریقہ عطا فرمایا ہے. آگے چلیے. ایک تو پہلی چیز جوامع الکلم کا مظہر بنایا، اور دوسری چیز فرمایا نصرت بالرعب، میری رعب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کر دی ہے. رعب سے دبدبا، ہر بندہ ڈرتا ہے، اتنا رعب ہے کہ ہر بندہ اطاعت گزار ہے. میرے نبی نے فرمایا میری دوسری خصوصیت میرے رب نے صرف مجھے عطا کی ہے، کسی نبی کو نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مدد کی رعب کے ذریعے کہ اگر 3 مہینے دور مسافت پر میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے اور 3 مہینے کے فاصلے پر اتنی بڑی مسافت، اتنی دور کی مسافت 3 مہینے بندہ سفر کرے پھر وہاں پر پہنچے، میرے نبی نے فرمایا 3 مہینے کی مسافت دور اگر میرا دشمن بیٹھا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے سر پر تلوار لے کے کھڑا ہوں، سر پر تلوار لے کر کھڑا ہوں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا بصیرت شہر، میرے نبی نے فرمایا 1 مہینہ دور کی بات ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے، دوسری روایت میں 2 مہینے کی مسافت، اور تیسری روایت کے مطابق 3 مہینے کی مسافت دور. کوئی بھی بندہ میرا دشمن ہو، 3 مہینے کی مسافت میں دور بیٹھا ہوا ہوں، میرا دبدبا، میرا رعب اتنا ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آقا تو میرے سر پہ تلوار لے کے بیٹھے ہیں. حضرات رب سنیے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کیا شان عطا فرمائی. یہ دوسرا مقام ہے اور دوسری فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو یہ منفرد رعب دیا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میرے رعب کی داغ بیٹھ گئی ہے، دور دور تک میرا رعب چلتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے. اور تیسرے نمبر پر سنیے میرے نبی نے فرمایا وحلت لی المغانم، فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی، غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی. پہلے امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، حلال نہیں تھا، وہ اکٹھا کرتے تھے، آگ لگا دی جاتی تھی اور اس کو جلا دیا جاتا تھا. یہ مصرف تھا پہلے والی امتوں کے لیے. کسی امت کو یہ کمال، یہ شرف اور یہ فضیلت، یہ رسپانسبلٹیز نہیں عطا کی گئی. فقط تیرے اور میرے نبی کو یہ کمال عطا کیا گیا کہ غنیمتیں جو تھی وہ اس نبی پر اور نبی کے ذریعے نبی کی امت پر حلال کر دی گئی. فرمایا میری امت کے لیے رب ذوالجلال نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. کافروں سے لڑیں گے، جو مال آئے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے باقاعدہ حصے بنا دیے گئے فقہ کے لحاظ سے. میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. فرمایا اتنا مال بیت المال کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، یہ سارے حصے بنا کر پھر رب نے مجھے یہ شان عطا کی کہ میرے رب نے